اس نشست کا جو پہلا عنوان ہوگا خطبات جمعہ کی تیاری کیسے کریں۔ ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی میں، ہماری دعوتی زندگی میں خطبے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر خطبہ مؤثر بنا دیا جائے، اسے منضبط کر دیا جائے، اسے سماج سے، معاشرے سے، سماج اور معاشرے کے مسائل سے جوڑ دیا جائے تو یہ خطبہ سماج اور معاشرے کے اصلاح میں بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ تو خطبات جمعہ کی تیاری کیسے کریں، اس موضوع پر فضیلت الدکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ ہم سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ جماعت کے جید عالم دین ہیں، مرکز امام بخاری کے آپ صدر ہیں، اور اسی طرح سے دینی دعوتی خدمات کا ایک طویل سلسلہ آپ کے نام سے منسوب ہے۔ میں شیخ سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے علم و مطالعہ سے سامعین کو مستفید کریں۔ 15 منٹ کا وقت آپ کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، قابل احترام ائمہ، دعات اور مدرسین، اس عظیم الشان تربیتی اجلاس میں خطبات جمعہ کی تیاری کیسے کریں کے تحت کچھ دیر آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، خطبہ جمعہ مسلمانوں کے لیے ایک نہایت ہی عظیم الشان ہفتہ واری عید ہے، جس میں ہر شخص اپنی رضا اور چاہت سے مسجد کا رخ کرتا ہے تاکہ خطبہ جمعہ سن کر مستفید ہو سکے، جو کہ دل کی قبولیت کے لیے نہایت ہی اہم اور بنیادی زینہ ہے۔ نیز جس کی اہمیت، عظمت اور اونچا مقام رب کریم نے اس قدر عطا کیا ہے کہ نہ صرف بقیہ ایام پر اسے فضیلت دی، بلکہ خطبہ جمعہ سننے کے لیے جو شخص مسجد کا رخ کرے، مخصوص صفات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان لہ بکل خطوۃ اجر سنۃ صیامہا وقیامہا، ہر قدم کے بدلے ایک سال کے قیام و صیام کا اجر اللہ رب العالمین سے عطا فرماتا ہے۔ احوال واقعی، اس خطبہ کی اہمیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اس کی تیاری بھی اسی آن بان اور شان کے ساتھ کرتے ہوئے پیش کرتے، مگر افسوس کہ ہم میں سے بہت سارے خطبہ کا حال یہ ہے کہ وہ خطبہ جمعہ فی البدیع یعنی ارتجالاً پیش کرتے ہیں، جبکہ کچھ اور خطبہ کرام رؤوس الاقلام اور بعض عناصر خطبہ لکھ لیتے ہیں یا کسی اور کا تیار شدہ خطبہ لے کر جوں کا توں یا کچھ معمولی تبدیلی کے ساتھ پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا اہتمام کرتے ہوئے بذات خود تیار کرنے کی کوششیں کرتے، جس کا قدر تفصیل آگے کی گفتگو میں آ رہا ہے۔ خطبات لکھ کر پیش کرنے کی اہمیت و افادت، اس حوالے سے میں نے جو باتیں یہاں ذکر کی ہیں اس مقالے کے اندر، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں یہ خطبات لکھنی چاہیے، کیونکہ خطبے، تقریریں، محاضرات رفتار زمانہ کے ساتھ ساتھ بھول چوک اور نسیان کا شکار ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی معنویت کو کھو دیتی ہیں، لیکن وہی چیزیں اگر زیر تحریر لے آئی جائیں تو اس کو بقا حاصل ہو جاتا ہے۔ خطبے اور تقریریں تیار کرنے کے اصول اور طریقے پیش کرنے کے بعض فوائد، اس کے تحت
کچھ اہم فوائد کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے سر فہرست ایک فائدہ یہ ہے کہ بعض خطبہ حضرات کو طریقے تحذیر میں کچھ دشواریاں ہوتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ہمارا پیش کردہ یہ آسان سا طریقہ ان کے لیے مزید آسانیوں کا باعث ہے، نیز بہت سارے مبتدی خطیب کی صحیح گائیڈنگ اور رہنمائی کا کام انجام دے سکے۔ خطبہ جمعہ کا اہتمام، اس باب میں خطبہ حضرات کا طریقہ مختلف رہا ہے۔ چنانچہ بعض خطبہ کرام خطبہ جمعہ کے تعلق سے جمعہ کی رات یا اس کی صبح یا منبر پر تشریف لانے سے کچھ لمحات قبل یا منبر پر بیٹھ جانے کے بعد غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں اور ان لمحات میں درپیش مسائل سے اپنی تقریر اور خطبے کو زینت بخشتے ہیں۔ اس میں جیسا کہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ انتہا درجے کی تقصیر اور کوتاہی کار فرما ہے، جو کہ نہایت ہی معیوب امر ہے۔ اس کے برخلاف بعض حضرات خطبہ جمعہ سے فراغت کے بعد یا جمعہ سے چند ایام قبل ہی موضوع سے متعلق غور و فکر شروع کرتے ہیں اور اس کی تیاری میں پورے طور پر جٹ جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کی تیاری، خطبہ جمعہ کو تیار کرنے کے لیے خطبہ کرام کے طریقے کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، کچھ حضرات تیاری کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ یوں ہی ماحضر پیش کر دینے پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 2، جبکہ بعض حضرات کسی کتاب، خطبہ وغیرہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے کچھ ضروری معلومات نوٹ کرتے ہیں یا اسی کی تلخیص پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو موضوع خطبہ کے تعلق سے خوب مطالعہ فرمانے کے ساتھ مختلف مراجع و مصادر کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے خطبے کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ دراصل اسی طرح کے خطبوں سے امت کی صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام پاتا ہے۔ خطبہ جمعہ کی تیاری کے مراحل، خطبہ جمعہ کو تیار کرنے کے لیے خطیب متعدد مراحل سے گزرتے ہوئے انجام تک پہنچتا ہے، جس کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، موضوع کا انتخاب کرنا۔ خطیب کو چاہیے کہ جس موضوع کے تحت خطبہ دینے کا ارادہ ہو اس سے متعلق جملہ نصوص، نقول، دیگر افکار و خیالات اور اس کے تمام فرعی اور ذیلی عناوین جمع کریں۔ مذکورہ بالا نصوص و نقول کی روشنی میں خطیب اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ آیا یہ موضوع مناسب ہے اور اس سے متعلقہ مواد خطبہ جمعہ کے لیے کافی ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو اس کا انتخاب عمل میں لے آئیں، اور اگر مواد زیادہ ہیں تو ایک سے زیادہ موضوعات میں اسے تقسیم کر دیں۔ البتہ اگر مواد کم ہے تو مزید بحث و تتبع کی ضرورت ہے، یا پھر سر دست اس سے صرف نظر کرتے ہوئے کسی اور موضوع پر توجہ کی جائے جس سے متعلق مواد متوفر ہوں۔ جیم، موضوع سے متعلق مواد جمع کرتے ہوئے چند باتوں اور اصولوں کی رعایت کی جائے۔ نمبر 1، منتخب موضوع سے متعلق متخصص کتابوں سے مواد جمع کرنے کا آغاز کیا جائے۔ نمبر 2، فرعی مصادر کی طرف رجوع کرتے ہوئے موضوع سے متعلق مواد اکٹھے کیے جائیں۔ نمبر 3، موضوع سے متعلق قرآن کریم میں وارد آیات نیز ائمہ تفسیر کے اقوال اور تفاسیر جمع کی جائیں۔ نمبر 4، اسی طرح احادیث مبارکہ اور اس کے شروع سے اخذ و استفادہ کی بھرپور کوشش کی جائے۔ نمبر 5، موضوع سے متعلق جمع شدہ نصوص اور نقول پر فرعی عناوین قائم کیے جائیں۔ بطور مثال، شکر کے موضوع کے تحت وارد آیت کریمہ لئن شکرتم لازیدنکم پر اس طرح عنوان قائم کریں: الشکر یزید النعم، شکر گزاری نعمتوں کی بقا اور اس میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 6، نصوص و نقول پر قائم کردہ فرعی عناوین کو نصوص کے ساتھ اپنے پسند کی ترتیب دینے کی کوشش کریں۔ جیسے شکر کے موضوع کے تحت
فرعی عناوین کو درج ذیل طریقے پر ترتیب دیتے ہوئے تحریر کریں۔ شکر کا معنی و مفہوم، شکر کی اہمیت و ضرورت، شکر کے فوائد و ثمرات اور ناشکری کا انجام، شکر گزار بندوں کے کچھ واقعات، ناشکر گزاروں کے کچھ اہم واقعات۔ فرعی عناوین کو ترتیب دینے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ فرعی عناوین کو بہتر ترتیب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ نصوص پر قائم کردہ فرعی عناوین پر نمبرنگ قائم کر دی جائے اور اس کی روشنی میں تقدیم و تاخیر کی رعایت کرتے ہوئے ترتیب کے عمل کو دوبارہ نصوص و نقول کو نوٹ کیے بغیر انجام تک پہنچایا جائے۔ فہرست اور ترتیب کے عمل کے بعد خطیب مواد کے حصوں کو دونوں خطبوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہر ایک خطبہ اپنی معنویت اور افادیت کو برقرار رکھ سکے۔ نمبر 7، اس کے بعد خطیب پلان کے تحت مواد کو موضوع الفاظ اور جملوں کا جامع پہناتے ہوئے بہترین عبارت میں ڈھال سکے۔ موضوع کو آخری شکل میں ڈھالتے ہوئے درج ذیل باتوں کا خیال کریں۔ نمبر 1، اخلاص الالہیت کے ساتھ خطبے کو تحریر کریں اور نفس کے شر سے محفوظ رکھتے ہوئے اسے نوٹ کریں۔ خطبے کی تعریف کرنے یا کسی اور کا تبصرہ کرنے کے اندیشے سے بالا تر ہو کر خالص رب کریم کی رضا کی خاطر زیر تحریر لائیں۔ اپنے خطبے کو دل میں بساتے ہوئے تحریر کریں، اس احساس کے ساتھ کہ وہ خود سامع کی جگہ ان کلمات کا مخاطب ہے، تاکہ اگر ناصحانہ جذبات سے معمور ہو کر امر و نہی اور تذکیر کی کوئی بات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے تو دلوں کو چھو لینے والی ہو۔ جیم، خطیب کو اگر ایسا لگے کہ وہ ذہنی اعتبار سے ڈسٹرب اور مشوش ہے تو اسے اس حالت میں لکھنے اور تحریر کرنے سے توقف اختیار کر لینا چاہیے۔ دال، اگر بعض مشکل کلمات اور جملے موضوع کی وضاحت میں درپیش ہوں تو کتب اللغات وغیرہ یا ایسے بابصیرت اہل علم کی طرف رجوع کریں جو اس اشکال کو رفع کرنے میں ان کی مدد کر سکیں۔ ہاں، علامات ترقیم نیز جملوں کے آغاز و انتہا کا خصوصی اہتمام فرمائیں تاکہ خطبے کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے بغیر ہچکچاہٹ، تکرار اور کثرت توقف سے بچ کر پیش کر سکیں۔ اجزاء خطبہ، ہر خطبے کے کچھ نہ کچھ عناصر اور اجزاء ہوتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کے بھی کچھ اہم ترین اجزاء ہیں، جیسے کہ مقدمہ، اصل موضوع اور خاتمہ۔ مقدمہ کے مشمولات کیا ہونی چاہیے؟ ابتدائی تمہیدی کلمات کچھ اس طرح ہوں کہ جن سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سامعین کو سننے کے لیے تیار کریں اور موضوع سے دلچسپی پیدا کرنے کا حسین اور سنہرا موقع فراہم کریں۔ تمہیدی کلمات میں کامیابی دراصل موضوع کے باقی حصوں میں کامیابی کا ضامن ہے۔ یہاں تمہیدی کلمات لکھتے ہوئے یا مقدمہ لکھتے ہوئے چند اہم باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہاں پہ چند باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2، اصل موضوع کے مشمولات کیا ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے ہمیں چند باتوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1، افکار و خیالات کو مرتب و منظم شکل میں تسلسل کے ساتھ پیش کریں۔ چنانچہ خطیب کو چاہیے کہ موضوع کے کسی بھی پہلو اور حصے کی وضاحت پر آئیں تو دلائل و استدلال خواہ عقلی ہو یا نقلی کے حسین امتزاج کے ساتھ اس طور پر پیش کریں کہ سامعین شرح صدر سے ضبط کر سکیں اور غیر منظم طریقوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، جیسے کہ موضوع کے کسی پہلو کی وضاحت کرتے ہوئے مناسبت سے کسی اور موضوع کا ذکر آ جائے تو اسے سرسری طور پر ذکر کرنے کے بجائے اس کی توضیح شرح و بسط کے ساتھ کرنے لگیں، پھر دوبارہ اپنے اصل موضوع کی طرف پلٹیں۔ یہ عمل بار بار دہرانے کی وجہ سے سامعین تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے حالات ان خطبہ کے خطابات میں زیادہ تر پیش آتے ہیں جو موضوع کی تیاری میں علمی مواد کے جمع کرنے میں سستی اور کاہلی کے شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 2، موضوع کے تمام پہلوؤں کے مابین توازن و اعتدال کو برقرار رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ موضوع کے کسی ایک پہلو پر سیر حاصل گفتگو اس طور پر کی جائے کہ دوسرے پہلو تشنا رہ جائیں اور ان کی توضیح و تشریح کے لیے وقت ناکافی قرار پائے۔ چنانچہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بعض خطباء کرام
خطبے کے آغاز میں موضوع کے ہر چھوٹے بڑے پہلوؤں پر دلائل و براہین سے بھرپور سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں، جبکہ خطبے کے آخری حصے میں اہم ترین نکات سرسری طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، جبکہ بعض اوقات یہ نکات شرح شدہ نکات سے بڑھ کر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ معزز حضرات، یہاں پر کچھ اشکالات بھی ہیں اور ان اشکالات کے حلول بھی پیش کیے گئے ہیں، اور سب سے آخر میں خاتمہ، خطبے کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بعض خطبہ حضرات پہلے خطبہ کے آخر میں خاتمہ پیش کرنا ضروری خیال کرتے ہیں، اور دوسرے خطبہ میں دیگر عام وعظ و نصائح پر مشتمل گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں، جس میں جنت، جہنم، تقویٰ، طہارت وغیرہ سے متعلق نفع بخش باتیں پیش کی جاتی ہیں، جبکہ بعض دوسرے حضرات دوسرے خطبہ میں پہلے خطبہ کے موضوع کا تکملہ پیش کرتے ہیں یا پیش کیے گئے موضوع کا مرکز خلاصہ پیش کرنا بہتر خیال کرتے ہیں، اور بعض خطبہ پیش کردہ موضوع سے متعلق سامعین سے کیا مطلوب ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہیں ان کے تئیں پیش آمدہ واجبات کی طرف رغبت دلانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ موضوع سے متاثر ہونے کے بعد اپنی عملی زندگی کو اس سے آباد کر سکیں۔ رب کریم سے دعا ہے ہم تمام کو بھرپور طریقے سے اچھے اور بھلے انداز میں اپنی باتوں کو سامعین تک پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور عمل سے ہماری زندگی کو مرصع فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔